الحمد لله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما، والصلاة والسلام على من أرسله بالكتاب قواما، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا على الناس إماما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جس سے ہمارا رب ہم سے راضی رہے. چاہے وہ مصیبت میں ہو پھر بھی اللہ کی رضا ان کی مطلوب ہوتی ہے، چاہے وہ کسی خوشی میں ہو تب بھی اللہ کی رضا ان کی مطلوب ہوتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے دشمن نے خنجر مارا تو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے. ان کو ہٹا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی پر آئے. انہوں نے آ کر بقیہ نماز مکمل کی. نماز کے فوراً بعد حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لے گئے تو ابھی بے ہوش تھے. کہتے ہیں جب ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال یہ پوچھا، ارے میں نے نماز اپنی پوری کر لی تھی یا نہیں؟ یعنی ایسے وقت میں بھی نماز کی فکر ہے، رب کی رضا کی فکر ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے. اگر ہوتا ہم جیسا کوئی، ہم کہتا ہائے مجھے لے چلو ہسپتال، مجھے مرم پٹی کراؤ، ہائے میرا خون نکل گیا، او میرا کچھ کرو، مجھے اٹھاؤ. اور وہاں دیکھو جب ہوش آیا ہے تو پہلا سوال یہی ہے، میں نے نماز اپنی ادا کر لی یا نہیں، میری نماز مکمل ہو گئی یا نہیں. انصار صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ احد میں شدید زخمی حالت میں، جان نکلنے والی تھی،
اس وقت اپنے انصار صحابہ کو کہنے لگے، اے انصار ادھر آؤ، میری بات سنو، ہم خوشی میں ہوں، ہم آسانی میں ہوں اور رسول اللہ تکلیف میں ہوں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اگر اس طرح ہوا قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ آخری بول ان کے یہ تھے اور دنیا سے چلے گئے۔ ورنہ زخمی آدمی کو تو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا کیا ہوگا، مجھے سنبھالو۔ وہاں پر ان کو اپنی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بزرگ ہستی گزرے ہیں، حضرت بشار بن برد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میدان جہاد میں ان کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھی، اندھے ہو گئے تھے۔ جب جہاد سے واپس لوٹے ہیں تو لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، کہہ رہے تھے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں جو چاہتا تھا اللہ نے مجھے وہ دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اب کیا چاہتے ہیں؟ کہتے میں 3 چیزیں چاہتا تھا، اللہ مجھے اجر دے، اللہ میری عصمت محفوظ رکھے، اللہ میری نگاہوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ نے مجھے تینوں چیزیں دے دی ایک ہی دفعہ میں۔ اندھے ہونے کا اللہ کی راہ میں جو اجر ہے وہ بھی مجھے ملا، قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ میں عصمت چاہتا تھا، گناہوں سے بچا رہوں، اندھا ہو گیا ہوں، گناہوں سے بچ جاؤں گا۔ میں نظروں کی حفاظت چاہتا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا اے ایمان والو اپنی نظریں نیچی رکھو، اللہ نے مجھے اندھا کر دیا ہے، میری نظریں اٹھیں گی ہی نہیں۔ یعنی اس پر بھی اللہ کا شکر، اللہ سے جڑا ہوا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان جہاد میں ان کے پاؤں پر کوئی زخم آیا تھا، وہ زخم صحیح نہیں ہوا، وہ اتنا بڑا کہ وہ کینسر ناسور کی شکل اختیار کر گیا۔ تو وقت کے حکیموں نے کہا جی آپ کی لات کاٹنی پڑے گی، پنڈلی کٹوا دی۔ لات کٹوا کر بھی کہا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے میرے دونوں ہاتھ بھی سلامت ہیں، ایک لات بھی سلامت ہے، ابھی بھی میں اللہ کی راہ میں لڑ سکتا ہوں۔ میں یہ باتیں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، وہ ایسی تکلیف میں بھی رب کی رضا کو مد نظر رکھتے تھے۔ ہم پر ایسی تکلیف کبھی آئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم رب کو شکوے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم پر آئی نہیں ہے ایسی تکلیف جیسی ان پر آئی، مرتے دم تک رب کو راضی کرنے کا کام کرنا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات ہونے لگی تو ان پر بے ہوشی طاری تھی۔ اس بے ہوشی کے عالم میں ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، حضرت ابراہیم بن جراح رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی فقہی مسئلے کے بارے میں، کسی دینی مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آ گئے۔ عیادت بھی ہو گئی، جب ان کو ہوش آیا عیادت بھی کی اور ساتھ ہی اس فقہی مسئلے پر گفتگو شروع کر دی۔ کہتے ہیں یہ مذاکرہ ابھی چل ہی رہا تھا، فقہی مسئلے پر بات چلتے چلتے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روح نکل گئی۔ این آخری وقت میں بھی دین کی ایسی خوشبو پھیلا کر گئے کہ آج بھی ان کا علم زندہ ہے۔ تین حصے دنیا پر فقہ حنفی نافذ ہے اور یہ انہی کی مرہون منت ہے۔ مرتے مرتے بھی دین کا کام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بوڑھے ہو چکے تھے، عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی، آخر عمر میں بڑھاپے کی وجہ سے نظر ختم ہو گئی تھی، اس پر بھی کہا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے
اللہ نے دنیاوی آنکھیں بے نور کر دی ہیں، لیکن دل تو روشن ہے، دل میں تو نور ہے. اس پر بھی اللہ کا شکر. یعنی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. وہ کیسے بنتی ہے؟ وہ ہر دم اللہ کو یاد کرنے سے بنتی ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے سے بنتی ہے، ہمیشہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے سے ملتی ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ میں شدید زخمی تھے. اس زخمی ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو رہی تھی. کبھی غشی طاری ہو جاتی، صحابہ پانی کا چینٹا مارتے، ہوش میں آ جاتے، پھر غشی طاری ہو جاتی. یہ کیفیت تھی، اتنے شدید زخمی. اس حالت میں بھی صحابہ کو جمع کیا، کہا آؤ میرے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہو جاؤ. یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. ہم تو فرض نماز کو بھی مؤخر کر دیتے ہیں، یار سر میں درد ہو رہا ہے، نزلہ زکام ہو رہا ہے، بعد میں پڑھ لوں گا. رسول اللہ اتنی شدید تکلیف میں ہونے کے باوجود، اور یہ نہیں کہ صحابہ آسائش میں تھے، چاروں طرف شہداء کے جسموں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، ان کی میتیں پڑی ہوئی تھی، ابھی وہ اٹھائی نہیں تھی، اور پہلے ہی کہہ رہے ہیں صحابہ کو میرے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہو جاؤ، میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. یہ کہنا آسان ہے رب کی رضا پہ راضی رہنا، عمل کرو نا. ایسا ہوا کرتا ہے عمل. رب کی رضا تو یہ ہے. ایک شخص ایک عالم سے پوچھنے لگا کہ اللہ نے انسان کے مقدر میں جو بھی رکھا ہے وہ بہتر ہے؟ عالم کہتا ہے ہاں. کہتا ہے پھر اللہ نے جو گناہ اس کے مقدر میں رکھے ہیں وہ بہتر ہیں؟ عالم نے کہا ہاں وہ بھی بہتر ہے. کب؟ اس وقت جب اس گناہ کے فوراً بعد توبہ اور استغفار ہو. وہ گناہ بھی بہتر ہے، وہ گناہ بھی خیر ہے. اس توبہ اور استغفار کے بعد جو اللہ مراتب عطا کرتا ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی، ہم اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے. انبیاء گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. انبیاء سے غلطیاں نہیں ہوا کرتی، خطائیں نہیں ہوا کرتی. ہاں لغزش تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. اس لغزش کے بدلے میں آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. وہ توبہ قبول بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فتاب علی، توبہ بھی قبول کر لی. اس کے بعد جو آدم علیہ السلام کو مراتب اور مقام ملے ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. میں اس کی چھوٹی سی جھلک بتلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل میں انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ہے. کتنے انبیاء ہیں؟ کم و بیش 1,24,000. یہ ہم دکا مارتے ہیں اندازہ، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا کتاب معلوم. کوئی بستی اس روئے زمین کی ایسی نہیں ہے جہاں پر میں نے کوئی شریعت دے کر رسول نہ بھیج دیا ہو. کوئی قریہ ایسا نہیں ہے. اللہ جانتا ہے جس خطے پر ہم بیٹھے ہیں یہاں پر بھی ممکن ہے کئی رسول آئے ہوں گے. یہ تو ہم ایک اندازہ کرتے ہیں 1,24,000، ورنہ اس سے زیادہ ہے تعداد رسولوں کی. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا. اس کو ابو الانبیاء بنا دیا، نبیوں کا باپ بنا دیا. کتنا اونچا مقام ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے بعد اگر سب سے اونچا مقام ہے، کوئی اونچا مرتبہ ہے تو وہ نبوت ہے. اور جس کی نسل میں نبوت ہی نبوت ہو، کبھی سوچا اس کا مقام کیا ہوا؟ بات یہ ہے رب سے جڑے رہو، مصیبت ہو خوشی ہو اس کو مت بھولو. ہم خوشی میں تو رب کو یاد نہیں کرتے، غم آتا ہے تب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو کوسنے کے لیے، شکوے دینے کے لیے. اللہ 3 دن ہو گئے تجھ سے مانگے جا رہا ہوں، مگر کچھ ہو ہی نہیں رہا.
اللہ اتنے دن ہو گئے، اللہ تو مجھ پہ ترس کیوں نہیں کھا لیتا؟ مصیبت میں رب یاد آتا ہے، اور وہ بھی نا امیدی کی کیفیت میں۔ امید اور یقین اس وقت بھی نہیں ہوتا رب پر، آزمانے کی نیت سے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی یقین ہو نا ہمارے کام بن جائیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام سے لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ کے عتاب میں آ گئے، پکڑ میں آ گئے، مچھلی اپنے پیٹ میں لے کر سمندر کی تہہ میں اتر گئی۔ اگر میں اور آپ ہوتے یونس علیہ السلام کی جگہ، ہم کہتے یار اب تو مصیبت آ ہی گئی، اب کیا کرنا، بس سہو اب، ہم تو یہی کہتے۔ اس وقت بھی یونس علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے، اس وقت بھی اللہ کو پکار رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، جرم مجھ سے ہوا ہے، مجرم تو میں ہوں۔ اپنے جرم کا اعتراف کر لینا اللہ کو ایسا پسند آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس لغزش کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو میں نے قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رکھنا تھا، قیامت تک کے لیے رکھنا تھا، اتنی لمبی سزا۔ لیکن وہ سزا 7 دن میں تبدیل ہوئی، کیوں؟ لولا انہ کان من المسبحین۔ کیوں؟ یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان کر رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس تسبیح کی بدولت جو قیامت تک لمبی سزا تھی وہ مختصر ہو کر 7 دن میں پوری ہو گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یونس علیہ السلام اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوئے، اس وقت بھی اللہ کو پکارتے رہے، اللہ سے جڑے رہے۔ اللہ کو پکارنا، اللہ پر یقین رکھنا ان کا کام بنا گیا۔ واپس بھی آئے، قوم بھی مل گئی، نبوت بھی دوبارہ بحال ہو گئی۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو وہ گناہ، وہ لغزش جس کے بعد فوراً توبہ ہو، وہ خیر ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو عاجز کر دینا اللہ کے سامنے اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور پھر مصیبت پر اللہ سے گلہ شکوہ نہ کرنا، اللہ کا شکر گزار بن کے رہنا، یہ اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جو صحابہ پر تکالیف آئی ہیں ہم پر کچھ نہیں آئی، ہم پر اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود وہ رب کی رضا پر راضی رہتے تھے، تو رب کے ہاں ان کے مقام بھی کتنے اونچے ہوئے۔ احد کی لڑائی میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، جانتے ہو حضرت طلحہ بن عبید اللہ؟ پتہ ہے کون ہے؟ یہ 10 مبشرہ میں سے ہے، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر کہا تھا، اے فلانے میں نے تیرا بنگلہ بھی جنت میں دیکھا، تیرے بنگلے میں یہ چیزیں موجود تھی، یہ سہولیات تھی۔ وہ 10 صحابہ ہیں، 10 خوش نصیب جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلو احد کا واقعہ میں بعد میں بتلاتا ہوں۔ ایمان کب لائے؟ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نہیں تھی۔ یہ قریش کے ایک سردار کے بیٹے تھے، ان کا باپ بڑا تاجر تھا، سردار بھی تھا، قریش کا بڑا سردار تھا، عبداللہ عبید اللہ۔ تو یہ اکلوتا بیٹا تھا، اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی، ابھی حضور کو نبوت ملی نہیں تھی۔ تو اس کے باپ نے اس کو ایک
تاجروں کا قافلہ دے کر بھیجا ملک شام کے لیے تجارت کرنے۔ آج کل تو ہمارے یہاں بازار بنے بنائے ہیں، صبح کو جا کر دکان کھولتے ہیں، شام کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ 1929 تک ایسا نہیں تھا، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، انگریزوں کا دور آ گیا، تب بھی ایسا نہیں تھا۔ اس کے بعد تک بھی یہ رواج رہا ہے، بازار ایسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ قافلے آیا کرتے تھے تاجروں کے باہر سے، وہ ایک چٹیل میدان میں خیمے لگا لیا کرتے تھے، وہ پوری کی پوری بستی آباد ہو جاتی تھی۔ پھر شہر میں اعلان کر دیتے تھے بھائی تاجروں کا قافلہ آ گیا، جس نے جو سامان خرید و فروخت کرنی ہے آ جائے۔ لوگ آیا کرتے تھے، وہاں خرید و فروخت کیا کرتے تھے، 4-5 دن بازار لگا رہتا تھا، اس کے بعد مال مڈی اٹھا کر آگے چلے جاتے تھے، پھر کسی اور علاقے میں جا کر تجارت کیا کرتے تھے، بازار لگا کرتا تھا۔ وہ ایک اسکول کی کتاب میں ایک نظم پڑھا کرتے تھے، ایک غزل تھی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ بنجارا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے، ٹھیٹھ اردو، اسی قافلے کو کہا جاتا ہے بنجارا۔ جب وہ تاجر اپنا سامان سمیٹ کر اونٹ گاڑوں پر رکھ کر چل پڑتے ہیں، ایک ہے مال لگانا، اسٹال لگانا، ایک ہے اسٹال کو سمیٹنا۔ یہ جو سمیٹنا ہے، سمیٹ کر لاد کر چل پڑنا، اس کو کہتے ہیں بنجارا جا رہا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بازار ایسے لگا کرتے تھے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عبداللہ اپنے باپ کے کہنے پر تاجروں کے امیر بن کر، صدر تاجران بن کر اس قافلے میں گئے۔ ملک شام جانے سے پہلے بصرہ میں جب پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا یہاں پر ہمیں منافع زیادہ ہوگا، بازار یہیں لگاؤ۔ پہلا بازار وہاں لگا، بعد میں ملک شام میں لگنا تھا۔ امیر کے لیے الگ خیمہ نصب کر دیا گیا، تاجروں نے اپنے جو خیمے میں لگانے تھے لگائے اور اپنا بازار لگانا شروع کر دیا۔ ایک رات وہاں گزاری ہے، جب اگلا دن صبح ہوئی ہے تو ایک بوڑھا راہب، عیسائیوں کا پشپ پادری، وہ آواز لگاتا ہوا آیا، او لوگوں مجھے پتا چلا ہے یہ قافلہ مکے والوں کا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں مکے والوں کا ہے۔ تو اتنے میں یہ حضرت طلحہ اپنے خیمے سے باہر آ گئے، یہ کون ہوتا ہے میرے قافلے کے بارے میں پوچھنے والا، دیکھوں تو صحیح، امیر تو یہ تھے نا قافلے کے۔ نکلا، کہنے لگے ہاں جی مکہ والوں کا قافلہ ہے۔ کو مکہ کا رہنے والا ہے؟ حضرت طلحہ کہنے لگے ہاں میں ہوں نا، میں خود مکہ کا ہوں۔ کہا مجھے یہ بتا، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اس حساب سے آج کا مہینہ، آج کی تاریخ، آج کا دن، مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، کیا اس نے دعویٰ کر دیا ہے؟ طلحہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ کون سے نبی کی بات کر رہا ہے؟ کہنے لگا بابا جی میں سمجھا نہیں، کون سا نبی؟ وہاں تو کوئی نبی نہیں ہے۔ کہا نہیں، ہماری کتابوں میں آتا ہے اس کا نام احمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، اس کی آواز پر سب سے پہلا جو شخص ایمان لائے گا وہ ابو قحافہ کا بیٹا ہوگا۔ ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کے ابا کا نام ہے۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آواز سنی اس کی، میں حیران رہ گیا، ان کو تو میں جانتا ہوں، محمد کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ سے بھی واقف، اس کے دادا سے بھی واقف، اور ابو قحافہ کا بیٹا وہ تو میرے ابا کا دوست ہے، دونوں تاجر ہیں، اکٹھی تجارت کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں، لیکن انہوں نے تو کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ کہا نہیں، آج انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے نبوت کا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس کا کہنا مان لو۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں بجائے خیمے میں جانے کے باہر آیا، اپنے تاجروں کو بلایا، میں نے بولا یار مجھے ضروری کام ہے، میں واپس جا رہا ہوں، تم قافلہ لے کر ملک شام چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اپنا تیز رفتار گھوڑا کھولا اور سوار ہوا اور ہوا کی رفتار سے اڑتا ہوا
گھوڑا دوڑاتا ہوا میں مکہ مکرمہ پہنچا. جب پہنچا ہوں تو سیدھا میرے ابا کا دوست ابو بکر ہی تھا. تو میں سیدھا ان کے گھر چلا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق گھر میں ملے. میں نے کہا چچا جان کیا ہمارے علاقے میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق خاموش. کیا کہوں؟ حضور نے منع کیا ہے ابھی کسی کے سامنے اظہار نہ کرنا. حضرت ابو بکر صدیق ابھی خاموش تھے. کہنے لگا مجھے پتہ ہے سب سے پہلا شخص تو ہے جو اس پر ایمان لایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے ہاں واقعی ایسا ہی. محمد نے نبوت کا اعلان کیا ہے، میں اس پر سب سے پہلے ایمان لایا ہوں. کہنے لگا چچا مجھے محمد کے پاس لے چلو. حضرت ابو بکر صدیق ان کو لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آتے ہی حضرت طلحہ نے پوچھا اے محمد آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق آیتیں پڑھ کر سنائی، اس کے دل پر اثر کر گئی. کہنے لگا اے محمد مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کے اسلام میں آنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قبول کرایا. حضور سے پھر خود ہی کہنے لگا اللہ کے رسول آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں میں آپ پر ایمان کیوں لایا؟ حضور نے پھر پوچھا کیوں لایا؟ پھر اس نے اپنا واقعہ بتلایا. میں تو قافلہ لے کر جا رہا تھا، وہاں راہب ملا ہے، اس نے یہ پیشن گوئی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو بڑا خوش ہوئے. اب اس کے بعد یہ حضرت طلحہ اپنے گھر گئے. گھر جا کر گھر والے حیران ہو گئے بھئی تو تاجروں کے قافلے میں گیا تھا تو واپس کیسے آ گیا؟ اس نے آ کر سچ سے ساری کہانی بتلا دی. کہا اچھا تو ناسبی ہو گیا ہے. سارے گھر والے دشمن ہو گئے، اس کو زد و کوب کرنے لگے، مارنے لگے، اس کلمے کو چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں اب نہیں چھوڑوں گا. بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت مسعود بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا، میں نے دیکھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کا کافی ہجوم اکٹھا ہے. وہاں دو شخصوں کو باندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ ایسے گردن پہ بندھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو لاتیں مار رہے ہیں، مکے مار رہے ہیں، کوئی تھوک رہا ہے ان کے اوپر. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، کیوں مارا جا رہا ہے ان کو؟ کہا تجھے نہیں پتا یہ دونوں ناسبی ہیں. ناسبی یعنی آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر نیا دین گھڑنے والے. کہا یہ کون کون ہے؟ کہا ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام طلحہ ہے. کہا یہ جو پیچھے بوڑھی عورت کھڑی ہوئی لانتے دے رہی ہے اور ان کو پتھر مار رہی ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ طلحہ کی سگی ماں ہے. سگی ماں. خیر میرے عرض کرنے کا مقصد صحابہ نے یہ تکلیفیں صحیح ہیں اسلام قبول کر کے. پھر اس کے بعد مظالم تو چلتے رہے مکہ مکرمہ میں، بہت سارے صحابہ مظالم کی چکی میں پسے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا. حضرت طلحہ گرفتار تھے، ماں باپ نے گرفتار کر کے رکھا ہوا. بالآخر ایک دن اپنا جیل خانہ توڑ کر ملک شام بھاگ گئے. اتفاق کی بات ہے وہاں سے کافی عرصے کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھے مکہ آنے کے لیے، کیا بات پرانی ہو گئی آئی گئی ہوگی یہ سوچ کر جب واپس آنے لگے تو راستے میں ان کی ملاقات ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کب؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے اور طلحہ اسی راستے سے مکہ کی طرف آ رہا تھا. وہاں ملاقات ہوئی ہے، حضور سے حال احوال ہوا. پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ یہاں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ والوں نے جینا حرام کر دیا ہے، مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کر کے ہم مدینہ جا رہے ہیں. کہا اچھا اتنے حالات خراب ہیں؟ کہا ہاں. پھر حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا باقیوں کا کیا حال؟ کہا ان کا تو کچھ پتہ نہیں لیکن میرے گھر والے اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں. تو حضرت طلحہ نے وعدہ کیا کہ آپ کے گھر والوں کو بحفاظت میں
مدینہ منورہ پہنچاؤں گا مکہ سے نکال کر. حضور کو کہا آپ جاؤ مدینہ. خود آیا مکہ، رات کے وقت مکہ پہنچا اور آ کر حضرت ابو بکر صدیق کے سارے گھر والوں کو لیا اور خفیہ راستے سے نکال کر مدینہ منورہ 11 دن کے بعد وہاں لے کر پہنچا، باحفاظت لے کر پہنچا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی یہ ادا دیکھی تو اتنا خوش ہوئے، اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ان سے کیا. تعجب کی بات بتلاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سالیاں ان کی بیویاں ہیں، ان کی 4 شادیاں تھیں حضرت طلحہ کی، اور چاروں کی چاروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیاں ہیں. حضرت ام کلثوم حضرت عائشہ کی بہن ہے، حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہے. حضرت حمنہ بنت جہش حضرت زینب بنت جہش کی بیوی بہن ہے. حضرت زینب بنت جہش حضور کی بیوی ہے. حضرت فارعہ بنت ابی سفیان یہ حضرت ام حبیبہ کی بہن ہے. ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے. اور ایک حضرت ام سلمہ کی بہن ہے، مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. حضور کی 4 سالیاں ان کے نکاح میں. اللہ اکبر. یہ جنت کی بشارتیں ایسے نہیں ملی، بڑی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں. میں اصل بتا رہا تھا احد کی لڑائی میں صحابہ اکرام کے جب پاؤں اکھڑ گئے، دوبارہ جب کافروں نے پلٹ کر حملہ کیا تو مسلمانوں کو شکست، جو فتح ملی ہوئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہوئی. اس وقت مسلمان تتر بتر ہو گئے تھے سب، کوئی کہیں کوئی کہیں. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 10 صحابہ تھے، جن میں سے 9 انصار تھے، 1 مہاجر تھا. مہاجر یہی حضرت طلحہ تھے، باقی انصار صحابہ تھے. اور دشمن جتھے بنا بنا کر حضور پر حملے کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کو قتل کر دیں، سارا میدان صاف ہو جائے گا. قدرت خدا کی، حضور کا ہر جانثار مرتے دم تک حضور کی حفاظت کرتا رہا. ایک ایک کر کے 9 کے 9 انصار صحابہ شہید ہو گئے. آخر میں حضرت طلحہ اکیلے بچے، اکیلے لڑ رہے تھے. دشمنوں کا جیسے زور آتا، ریلا آتا اوپر حملہ کرنے، دھکیلتے دھکیلتے ان کو اکیلے پیچھے لے جاتے. اچانک ایک مرتبہ لڑتے لڑتے انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، ایک کافر ایسے تلوار مارنے لگا ہے. انہوں نے اپنی لڑائی چھوڑی، تلوار پھینکی، بھاگتا ہوا آیا اور آ کر ایسے تلوار کو ہاتھ سے پکڑا، چلتی ہوئی تلوار کو ہاتھ سے روکا، انگلیاں کٹ گئی. انگلیاں کٹ گئی. انگلیاں کٹی تو ان کے منہ سے نکلا حسن، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا. یعنی اچھا ہوا میرا ہی ہاتھ کٹا نا، حضور تو بچ گئے. اس وجہ سے انہوں نے کہا حسن. حضور نے اسی وقت فرمایا طلحہ اگر تو اس وقت بسم اللہ کہہ دیتا، اگر تو اس وقت لفظ بسم اللہ کہہ دیتا، جیسے تیری انگلیاں کٹی تو بسم اللہ کہہ دیتا، اللہ تجھے ایسے زندہ آسمان پر اٹھا لیتا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے. کیوں؟ اللہ کی محبت تجھ پر اتنی آ چکی تھی. یہ مقام پایا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر اس وقت تو یعنی عین جنگ کی حالت میں، مصیبت میں پھنسے ہوئے، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں. اندازہ کیجئے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھا راستہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر حسن نہیں بسم اللہ کہنا چاہیے تھا، ورنہ ایسے میں تو کسی کی ہوش ہی نہیں ہوتی. حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی محبت تجھ پر اتنی آ چکی تھی، اگر تو اس وقت لفظ بسم اللہ کہتا، اللہ تجھے ایسے زندہ آسمان پر اٹھا لیتا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے. پھر ایک ہاتھ تو ان کا کٹ گیا، تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہا.
پھر انہوں نے دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، اکیلے لڑتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ لڑ لڑ کے زخموں سے چور ہو کر گر گئے، خون میں لت پت ہو کر گر گئے۔ تو اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق بہت دور تھے، جو دشمنوں سے لڑ رہے تھے، ان کی نظر پڑی ہے حضور اکیلے ہیں۔ تو اسی وقت انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہا، او جراح کے بیٹے، بھاگ حضور کے پاس۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کی حفاظت پر مامور ہوئے۔ حضور نے فرمایا مجھے چھوڑو، اس کو طلحہ کو اٹھاؤ، طلحہ کو اٹھاؤ، وہ زندہ شہید ہے۔ یہ واحد صحابی ہے جس کو حضور نے زندہ شہید کا لقب دیا، وہ زندہ شہید ہے، یعنی بچنے کے چانسز تو تھے ہی نہیں، مرا ہوا ہے بس، پھر بھی دم چل رہا ہے، اس وجہ سے حضور نے فرمایا زندہ شہید ہے۔ تو صحابہ جب اٹھا کر لائے، خون میں لت پت تھا حضرت طلحہ، اور بے ہوشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہوش آیا ہے تو فوراً پوچھا ما فعل برسول اللہ، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہا وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اس وقت پھر اور بھی صحابہ ایک ایک کر کے آنا شروع ہوئے، جتھا بن گیا۔ پھر حضور کی حفاظت مضبوط، حضور کا حصار لگا لیا صحابہ نے۔ اس وقت حضور کی یہ کیفیت تھی، کبھی بے ہوش ہو رہے تھے، کبھی ہوش میں آ رہے تھے، کبھی بے ہوش ہو رہے تھے، کبھی ہوش میں آ رہے تھے۔ اس وقت حضور نے صحابہ کو کہا تھا آؤ میرے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، ایسے موقع پر بھی رب یاد ہے، ایسے موقع پر بھی رب یاد ہے۔ اصل تو یہ ہے رب کی رضا پر راضی رہنا۔ ہمارے یہاں محاورہ تو بنا ہوا ہے رب کی رضا پر راضی رہنا۔ کبھی تصور تو کرو ایسی رضا کبھی ہمیں میسر ہوئی ہے؟ نہیں، ہم پر تھوڑی تکلیف آئے، ہم رب کی رضا تو کیا رب کو کوسنا شروع ہو جاتے ہیں، الٹا سیدھا بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نا 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 نا، رب کی رضا رب کا شکر ادا کرنے سے ملتی ہے۔ رب کا شکر چاہے مصیبت آ جائے تب بھی کرنا ہے، رب کا شکر چاہے خوشی آ جائے تب بھی کرنا ہے، تب جا کے رب کی رضا حاصل۔ اور شکر کب کرتا ہے بندہ؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر رکھے، ہر وقت اللہ اللہ اس کی زبان پر ہونا چاہیے، اللہ اللہ سے ایمان تازہ رہتا ہے، دل زندہ رہتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ تو ہمیشہ اپنا معمول بنا لے اللہ اللہ کرتا رہا کر، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ وظیفہ پڑھ۔ وہ پڑھتا رہا، کہا اب اپنا معمول، کچھ عرصے کے بعد کہا اب اپنا معمول چینج کر، اب زبان سے نہیں، رب کو اتنا یاد کر کہ تیرے دل کی دھڑکن بولے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس نے اپنی یہ کیفیت بنا لی۔ کافی دنوں کے بعد آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میری یہ کیفیت ہو گئی، اب میں سویا ہوا ہوتا ہوں گہری نیند میں، لیکن میرے دل کی دھڑکن کہہ رہی ہوتی ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ کہا اب یہ ذکر روک دے، اب بالکل نہیں کرنا، چھوڑ دے۔ کہا کیوں؟ کہا چھوڑ دے، جیسے آپ کا حکم، چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کمرے کی وہ پہلے زمانے میں، اب تو ٹیئر گارڈر ڈال لیتے ہیں، پہلے وہ لکڑی کی بلیاں ڈالا کرتے تھے، اب تک رواج رہا ہے، کچھ عرصہ پہلے بند ہوا، شتیر ڈال کے اس کے اوپر لکڑی کی بلیاں رکھ کے اوپر اینٹیں وغیرہ چنائی کرتے تھے۔ تو وہ لکڑی کی بلی ٹوٹی، ان کے سر میں لگی، سر پھٹا، تو خون کا فوارہ نکل کر دور گرا، تو ہر چھینٹے پر لفظ اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ کیفیت بن گئی۔ یہ کب ہوا؟ جب اپنے دل اور زبان کو اللہ کی یاد سے اتنا تر کر لیا
کہ خون کی بوند بوند پر اللہ لکھا ہوا ظاہر ہو رہا ہے. اور جتنا زیادہ اللہ دل میں اترا ہوگا پھر شکر بھی آئے گا، صبر بھی آئے گا، رضا بھی حاصل ہوگی. وما علینا الا البلاغ.